اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی آیت میں صبر اور نماز کے فوائد کو اللہ نے بتایا ہے۔ صبر کے کیا کیا فوائد ہیں، نماز سے آپ کو کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً ان دونوں چیزوں میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا، اے ایمان والو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابھی چند دن پہلے تحویل قبلہ کا مسئلہ گزرا۔ غیروں کی طرف سے اعتراض کہ کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، کبھی آپ نے نماز پڑھی 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف، پھر آپ نے نماز پڑھی خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ یہودیوں کی طرف سے اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تفصیلی جواب دیا، اور سب سے اصل جواب یہ تھا کہ ان سب قبلوں کے اندر کچھ رکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکم کو مان لینا، یہی اصل بندگی ہے۔ اگر اللہ کہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو تو بس ہم تیار رہیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر اللہ کہے کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھو تو بس ہمیں تیار رہنا ہوگا خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کا حکم مان لینا یہی اطاعت اور یہی فرما برداری ہے۔ لیکن اس جواب کے باوجود بھی ایک انسانی طبیعت پر کچھ گرا ضرور گزرے گا کہ تمہارا اعتراض ہوا، ہم نے جواب دے دیا کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، کیا بیت المقدس، کیا خانہ کعبہ، کچھ نہیں، ہم تو صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، اب الگ سے اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ لیکن بار بار یہ اعتراض کا آنا انسان بھی پریشان ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کا حل بتایا۔ کیا حل بتایا؟ کہ اب ان کے اعتراض میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام لو۔ پریشانیاں تمہیں ہو رہی ہیں ان کے اعتراض کرنے کی وجہ سے، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، ساری پریشانیوں کا حل اسی نماز کے اندر ہے۔ صبر کا مفہوم ہم اور آپ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت ہمارے اوپر آوے اور ہم چپ چاپ ہو جائیں۔ صبر کے اندر 3 چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے اور حرام کاموں سے روک کر رکھنا۔ نمبر 2، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ان چیزوں کا پابند اپنے آپ کو بنا دینا۔ نمبر 3، کوئی مصیبت آ جاوے اس زندگی کے اندر تو یہ کہنا کہ اللہ
کوئی مصلحت ہوگی، یہ سب تیرے حوالے ہے، جیسے تو رکھے گا ویسے رہنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں تب کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر صبر ہے۔ ناجائز اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو جما دینا، اور کوئی مصیبت اچانک آ جائے تو اللہ کے حوالے کر دینا کہ بس اس میں کیا مصلحت ہے تو ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی تینوں چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی، قرآن کریم کے اندر ان کو صابر کہا ہے، صبر کرنے والا۔ اگر کوئی ایک چیز بھی غائب ہو گئی تو ویسے لوگوں کو اللہ نے صابر نہیں کہا۔ اللہ نے ایک جگہ صاف فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے صابر لوگوں کو، صبر کرنے والوں کو اللہ بدلہ دے گا۔ یہ صبر کرنے والوں کو جو بغیر حساب کتاب کے بدلہ دینے کی بات چل رہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو ناجائز اور حرام کاموں سے روک کر انہوں نے رکھا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو جمع کر رکھا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی مصیبت آ جاتی ہے اچانک تو وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ قربانی کے ایام آ رہے ہیں، بہت ضروری طور پر اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیسے پیسے سے ہم جانور کو خرید رہے ہیں اور ذبح کرنے میں کتنی رضامندی اللہ کی شامل ہے اور کتنا دکھاوا شامل ہے۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اللہ کے حکم پر عمل کر لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، بس ہم کر ڈالیں جانور کو خرید کر، صرف اتنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ قربانی میں ناجائز پیسے نہ لگیں، حرام پیسے نہ لگیں، ایسے ہی کسی طرح کا کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری، کوئی تکبرانہ مزاج اور کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر اس طرح کا کوئی عمل شامل نہ ہو۔ تب کہا جاوے گا کہ آپ نے صبر سے کام لیا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی اور ثواب کی کچھ امیدیں ہیں۔ اور اگر ہم نے قربانی جیسے جانور میں ناجائز اور حرام پیسے کا استعمال کیا تو قربانی کو الگ ہم نے ضائع کیا، اور پھر وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کہی جاوے گی، اور اس پر اللہ کی طرف سے کوئی ثواب مرتب ہونے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ کس کام میں مدد طلب کریں گے؟ اس کام کو اللہ نے ذکر نہیں کیا، یوں ہی چھوڑ دیا آیت کو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کے سامنے چاہے جیسا بھی کام ہو، آپ ہر کام میں صبر سے کام لیجئے، جلد بازی نہیں، صبر سے کام لیجئے۔ صبر سے آپ کام لیں گے تو چاہے جتنا کٹھن کام ہوگا، اللہ کی مدد آوے گی اور وہ کام تکمیل تک پہنچے گا۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کریں۔ ضرورتوں کو پوری کرنے میں اور مشکلات کو حل کرنے میں نماز جیسی عبادت، اس کا اتنا اہم رول ہے کہ ان دونوں چیزوں کو حل کرنے میں اور کوئی بھی چیز آپ کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوگی۔ ضرورتیں پہاڑ کی طرح ہیں، مشکلیں پہاڑ کی طرح ہیں، آپ نماز کا سہارا لیجئے، اس کے ذریعے سے یہ دونوں پریشانیاں، آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاویں گی
اور آپ کے مشکلات بھی حل ہو جائیں گے۔ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے پہلے صبر کا تذکرہ کیا۔ صبر کے اندر نماز آ گئی، اس لیے کہ میں نے بتایا کہ صبر نام ہے اپنے آپ کو ناجائز اور حرام چیزوں سے روک کر رکھنے کا، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا۔ نماز کیا ہے؟ جب تک آپ نماز میں ہیں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روک کر رکھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بلکہ حرام کیا، کتنے جائز چیزوں سے بھی آپ رکے ہوئے ہیں۔ کھانا جائز ہے لیکن نماز میں نہیں کھا سکتے، ایسی آپ نماز میں ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں یا نہیں؟ کر رہے ہیں۔ تو یہ نماز صبر کے اندر آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو الگ سے بیان کیا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسیوں نہیں بیسیوں جگہ پر قرآن کریم کے اندر نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ جتنی نماز کا تذکرہ ہے کسی اور عبادت کا تذکرہ اتنی نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود اس پر جمے رہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کیجیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز جیسی عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بنو۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ، اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، خاص طور پر صرف اسی کی عبادت کا، اور پھر عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا کہ نماز کو قائم کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، 29ویں پارے کی آیت ہے کہ رکوع کرو۔ ایسا نہیں کہ جو منافقین اور یہودی کیا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر نماز کا حکم دیا۔ نماز کا حکم دینے کے لیے ایک خاص لفظ کا اللہ نے استعمال کیا، وہ ہے نماز قائم کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے جتنے فرائض ہیں، جتنے واجبات ہیں، سنن، آداب، شرائط جتنی ہیں، ساری چیزوں کو لے کر نماز پڑھنے کا نام ہے نماز قائم کرنا۔ مثلا آپ فرض کریں مسجد ہے، آپ اپنی نماز مسجد میں پڑھیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ ادا کریں، وقت پر ہوتی ہے، وقت کے اندر پڑھیں۔ ایسے ہی جو تعدیل ارکان ہے، یعنی ایک ایک رکن کو
نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا، اس اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ یہ ساری چیزیں جب آپ کی نماز کے ساتھ لگیں گی تب جا کر کہا جاوے گا کہ آپ نے اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کیا۔ اور اگر یہ ساری شرطیں آپ کی نماز کے ساتھ نہیں پائی گئی تو ہو سکتا ہے کہ کہہ دیا جائے کہ نماز آپ نے پڑھ لیا، لیکن یہ نہیں کہا جاوے گا کہ نماز کو آپ نے قائم کیا۔ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، ہو جائے گی، لیکن قائم کرنا نہیں ہوا۔ آپ مسجد میں آئیں، اکیلے نماز پڑھ کر چلے جائیں، نہیں، ایسی نماز نہیں۔ جماعت ہو رہی ہے، آپ تنے تنہا پڑھنے لگے، ایسی نماز نہیں۔ آپ وقت کے گزر جانے کے بعد آئیں، ظہر کی نماز عصر میں پڑھیں، عصر کی نماز مغرب میں پڑھیں، ایسی نماز نہیں۔ یہ ساری چیزیں نماز کی شرطیں نہیں ہیں۔ نماز کو وقت پر پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، مسجد کے اندر پڑھیں، سنن اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں، نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھیں۔ تب جا کر جتنے فوائد نماز پر مرتب ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے فوائد آپ کو حاصل ہویں گے، اور جتنی پریشانیاں دور ہونے والی ہیں تب جا کر آپ کی پریشانیاں دور ہویں گی۔ اور اگر نماز کو یوں ہی آپ نے سمجھ لیا کہ جب چاہیں گے ہم پڑھیں گے اور نہیں ٹائم ملے گا تو رات میں آ کر 5 وقتہ نماز ایک ہی ساتھ پڑھ لیں گے، نہیں، ایسی نماز سے کوئی آپ کی ضرورت حل نہیں ہوے گی اور کوئی پریشانی آپ کو دور نہیں ہوے گی۔ نماز کے جتنے فوائد ہیں، اگر ان فوائد میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے نماز پڑھتے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی جتنی شرطیں ہیں ان ساری شرطوں کی رعایت ہم سے نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نماز کے فوائد ہمیں حاصل ہونے والے نہیں ہیں۔ مثلا نماز کے اندر کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اگر ایک شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ برائیوں میں ملوث ہے اور بدکاریوں میں ملوث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر جو روح آنی چاہیے، خشوع اور خضوع آنی چاہیے اور شرطیں جو آنی چاہیے، سنن اور آداب جو ہونے چاہیے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن یہ ساری چیزیں غائب ہیں، جس کی وجہ سے وہ برائیوں سے رک نہیں رہا۔ اگر کوئی اور پریشانیاں سامنے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جیسی نماز ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے ویسی ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ ہمارے اوپر نہیں دکھا رہا ہے۔ تفسیر کے اندر ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ مقناطیس آپ جانتے ہیں، ایک لوہے کو یہاں رکھیں گے جس کے اندر کچھ عجیب سا مادہ ہوتا ہے، دوسرے لوہے کو کھینچ لیتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بچوں کی زبان میں چمبک کہا جاتا ہے، مقناطیس اسے اردو والے بولتے ہیں۔ تو یہ کھینچ لینا اس کا خاصہ ہے، یہ کھینچے گا ہی کھینچے گا، اس کے سامنے جہاں کہیں دوسرا لوہا آوے گا یہ مقناطیس اسے اپنی طرف کھینچے گا، اس کا اپنا اثر ہے۔ ایسی نماز ہے، نماز کے اندر ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ آپ کی ضرورت کو پوری کرے گا ہی کرے گا، اور آپ کی تکلیف کو یہ نماز دور کرے گی ہی کرے گی۔ اگر ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اگر تکلیفیں دور نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کے اندر کمی آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جیسی ہونی چاہیے ویسی ہم سے ادا نہیں ہو رہی ہے۔ صاف مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری جگہوں پر حکم دیا، نماز قائم کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نماز پڑھو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ نماز سے بھول جانے والے، نماز سے غافل ہونے والے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ طرح طرح حکم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ آپ فرض کریں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو حکم دے اور وہ بیٹا
حکم کو نہ بجا لائے۔ ایک افسر اپنی ماتحتی کو حکم دے اور وہ ماتحت میں رہنے والے افسر کا کام نہ کرے، ایک حکومت اپنی رعایا کو حکم دے اور رعایا حکومت کی بات کو نہ مانے، ایک استاذ ایک ٹیچر اپنے طالب علم اسٹوڈنٹ کو حکم دے اور اسٹوڈنٹ اور وہ طالب علم استاذ کی بات کو ٹھکرا دے، تو کیا باپ ناراض نہیں ہوگا بیٹے پر؟ کیا افسر اپنی ماتحتی پر ناراض نہیں ہوگا؟ کیا حکومت بادشاہ اپنی رعایا پر ناراض نہیں ہوگا؟ کیا استاذ اپنے شاگرد پر ناراض نہیں ہوگا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو 10 جگہ پر نماز کا حکم دیا۔ وہ اللہ جو رزق دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، صبح سے شام تک صحت یاب رکھنے والا ہے، نیند دینے والا ہے، چلنے پھرنے کے لیے پیر دینے والا ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دینے والا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دینے والا ہے، سننے کے لیے کان دینے والا ہے، سونگھنے کے لیے ناک دینے والا ہے، کھانے چبانے کے لیے دانت دینے والا ہے، اور نہ معلوم کتنی مشینیں اندر لگا رکھی ہیں۔ ان سب کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کا حکم دے اور وہ بھی ایک بار نہیں بار بار یاد دلا رہا ہے، اگر ہم نہ کریں تو اگر کہہ لیا جائے کہ وہ کافی ناراض ہو جاوے گا بلکہ رزق تک بھی بند کر سکتا ہے، تو کیا یہ کہنا بیجا ہوگا؟ وہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنے بڑوں کی بات نہیں مان رہے، اپنے گھر والوں کی بات نہیں مان رہے، تو گھر والا ناراض ہو جا رہا ہے۔ اس کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو آپ اپنے اوپر شمار کریں۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت کی غذا جو ہمیں ضرورت تھی، دنیا کے سارے پیسے اگر لگا کر اس وقت کی غذا اگر ہم فراہم کر سکتے تھے، نہیں ملتی۔ یہ کون دیا؟ اللہ نے دیا۔ باہر آئیں، اس وقت ہمیں کیسے رہنا چاہیے، اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا۔ اس عمر کو پہنچے، اللہ نے گھر دیے، گاڑی دیا، باڑی دیا، سب کچھ دیا، کارخانے دیے، کمپنیاں دی، آفس دیے، کام کرنے کے ذرائع دیے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، بڑھاپے تک ٹھیک چلیں گے۔ کیا دل یہی کہتا ہے کہ اتنے احسانات کے باوجود بھی اللہ کو ہم ناراض کر دیں؟ نہیں، یہ بہت بڑی کمی ہوگی کہ سارے احسانات کو ہم نے ٹھکرا دیے اور اللہ کے حکم کو ہم نے توڑ دیا۔ اس سے پہلے بھی آیت گزری ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے کبھی یاد کر لینا، اگر تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ بھی یاد کر لے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، شکر ادا کر لینا۔ کتنے احسانات ہمارے تمہارے اوپر ہیں، کبھی ان کا شکر کرنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوئے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر کرو گے میرے احسانات پر تو ہم اور بڑھا دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کو ہم چھین لیں، پھر اس کے بعد تکتے رہ جاؤ گے، وہ نعمتیں حاصل ہونے والی نہیں۔ اللہ کا یہ حکم عجیب و غریب حکم ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، نماز کبھی بھی معاف نہیں۔ اللہ نے جب سب کچھ دیا ہے اور سب کچھ ٹھیک رکھا ہے تو اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کی نماز کے اندر لگائیں۔ آپ فرض کریں کہ آج چل رہے ہیں، کل اگر پیر ہمارے جواب دے چکے ہوں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لاکھ ڈاکٹروں کے پاس جا کر ہم کہتے رہیں کہ اب تو نماز شروع کرنی ہے، ہمارے پیر ٹھیک کر دیجئے، وہ ڈاکٹر آپ کا ٹھیک نہیں کر سکتا۔ آج بہت اچھے طریقے پر اعضاء اور جوارح ہمارے کام کر رہے ہیں، اگر کل دانت نے اپنا کام کرنا بند کر دیا، آنکھوں نے اپنا کام کرنا بند کر دیا،
کان نے اپنا سننا بند کر دیا، ناک نے اپنا سونگھنا بند کر دیا، تو پھر ہم کیسے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں۔ ہم ایک بات کہا کرتے ہیں کہ بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، لیکن 5 نعمتیں بڑی اہم ہیں جن کو کہا جاتا ہے قوت حاسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کیا دیے؟ ذائقہ دیا، چکھ کر ہم پتہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھونے کی صلاحیت دی، پتہ چلتا ہے کہ گرم ہے ٹھنڈ ہے۔ یہ 5 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم رکھی ہیں۔ ان کے بدلے میں اگر 5 نمازیں ہماری ہو جائیں تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ رہتی زندگی تک یہ 5 نعمتیں بہت اچھی طرح کام کرے گی۔ اور اگر ہم نے کسی نماز کو ٹھکرا دیا تو اگر ہمارا کوئی عضو خراب ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ ہم نے خود خراب کیا ہے، کسی اور نے خراب نہیں کیا۔ الغرض اللہ بہت بڑا حاکم ہے۔ اگر ہمارا بڑا ہمیں حکم دیتا ہے، اس کی بات کو ہم نہیں مانتے ہیں تو وہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اگر وہ نماز کا حکم دے رہا ہے اور ہم نہ مانیں تو وہ کتنا ناراض ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ ہم دعویٰ بہت دھڑلے سے کر لیتے ہیں کہ نبی کی امتی میں سے ہیں، نبی سے محبت رکھنے والے ہیں، یا نبی نامعلوم کیا کیا پڑھنے کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں، نبی کا نعرہ بھی لگا لیتے ہیں سڑک پر، اور کیا کیا ان کی محبت میں کر ڈالتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اگر تم میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو تم نماز شروع کر دو، تمہاری نماز کے ذریعے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کے محبت اس میں ہے کہ نبی نے جس موقع پر جو ہمیں حکم دیا اسے ہم کر ڈالیں۔ صرف نام لینے ہی پر محبت ہو؟ نہیں نہیں نہیں، اصل محبت یہی ہے کہ نبی نے جو کہا ہے ہم اسے کریں۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نماز پڑھو گے، یہی نماز قیامت کے دن نور بنے گی، یہی نماز برہان بنے گی، یہی نماز نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر تم بغیر نماز کے چلے گئے تو نہ وہاں نور تمہیں نظر آئے گا، نہ برہان نظر آئے گی، نہ نجات کا کوئی ذریعہ نظر آئے گا، بلکہ تم قیامت کے دن حامان، قارون، فرعون اور ابی بن خلف ان کے ساتھ رہو گے۔ ایک موقع پر عبادہ ابن صامت نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی وصیت کی مجھے، جن میں سے عبادہ ابن صامت نے 2 چیزوں کو اہم طریقے پر ذکر کیا۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادہ، اگرچہ تمہیں کاٹ دیا جائے، بوٹی بوٹی کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، لیکن تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ عبادت کے اندر تنے تنہا میں رہوں گا، کسی اور کی عبادت اور کسی اور کی جگہ تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ جہاں بھی رہو گے نماز کی پابندی کرو گے، اس لیے کہ جس شخص نے نماز کو ترک کر دیا بس آپ یہ سمجھیں کہ بس تھوڑا سا رہ گیا کہ وہ کفر میں چلا جائے۔ قرآن کریم کی آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بنو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا شخص اب اس کے ایمان پر کوئی بھروسہ نہیں رہ گیا، کب وہ کدھر کو چلا جاوے گا۔ جب تک نماز اس کی زندگی میں رہے گی اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی، ورنہ اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے دروازے پر اگر کوئی نہر جاری ہو اور روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جاوے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت میل تو نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 5 نمازوں کا حال ہے کہ اگر 5 نماز وقت پر پڑھتا ہو، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو تو بالکل ویسے ہی صاف ہو جاوے گا جیسا کہ وہ 5 مرتبہ غسل کرنے والا صاف ہو جاوے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز اگر صحیح نکل گئی تو اس کے تمام اعمال صحیح نکل سکتے ہیں، اور اگر جس کی نماز خراب ہو گئی تو تمام اعمال کی بھی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر ہیں، بالکل ہوش و حواس کہہ لیا جائے کہ کھو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ لاؤ، میں جاتے جاتے ایک وصیت کر جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، 2 چیزوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1 پر نماز کو ذکر کیا، نمبر 2 پر ان کا ذکر کیا جو تمہاری ماتحتی میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا حق ضائع نہ ہو پائے اور نماز کی پابندی رہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اگر ہماری زندگی کے اندر آ گئی تو دنیاوی زندگی میں بھی ہم کامیاب نظر آئیں گے اور اخروی زندگی کے اندر بھی کامیاب نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔